بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہو؟ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے موضوعاتی مطالعہ، پہلا موضوعاتی مطالعہ جو تمہارے کورس کا ہے۔ یہ تمہارے کورس میں 3 چیزیں ہوتی ہے اسلامیات کی، سورہ انفال یعنی قرآن کی آیات، قرآن کی صورت ہوتی ہے سورہ انفال مکمل، اس کے علاوہ احادیث ہوتے ہیں جو 10 ہیں، اور اس کے علاوہ 4 مضامین ہوتے ہیں جن پر مختلف 4 چیپٹرز جس کو آپ کہتے ہیں، مختلف قسم کے عنوانات سے۔ تو 4 موضوعاتی مطالعے ہیں تمہارے کورس میں۔ ان میں سے جو پہلا موضوعاتی مطالعہ ہے وہ آج ہم پڑھیں گے، اس کا کچھ حصہ پڑھیں گے، پورا موضوعاتی مطالعہ تو ایک لیکچر میں نہیں ہو سکتا، آج ہم اس کو شروع کر رہے ہیں۔ یہ موضوعاتی مطالعہ تمہارے بک میں ہے پیج نمبر 35 پر۔ آپ پیج نمبر 35 نکالیں۔ جو پہلے ہیڈنگ ہے وہ ادھر ہم نے لکھا ہے، موضوعاتی مطالعہ نمبر 1 قرآن مجید۔ قرآن مجید کا مطلب اس کے نیچے کہ جو پہلا موضوعاتی مطالعہ ہے وہ قرآن کے متعلق ہے، اس میں قرآن کے متعلق باتیں ہوگی۔ کیا باتیں ہوگی قرآن کے متعلق؟ تو یہ 3 باتیں۔ سب سے پہلے قرآن کا تعارف کہ قرآن کیا ہے یا کیسی کتاب ہے، ٹھیک ہے، اس کے متعلق کچھ باتیں۔ نمبر 2 حفاظت، کہ قرآن مجید کی حفاظت، ہر کہ وہ جس طرح اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اسی طرح ہم تک پہنچا ہے، اس کی حفاظت کیسے ہوئی؟ پہلی والی کتابیں تو اپنی اصلی شکل میں محفوظ نہیں ہے، لیکن قرآن ہے تو اس کی حفاظت کی گئی ہے، کیسے کی گئی ہے وغیرہ، تو اس کے بارے میں باتیں ہوگی۔ اور فضائل، قرآن کی کیا فضیلت ہے، قرآن کی تلاوت کی کیا فضیلت ہے، قرآن پر عمل کرنے کی کیا فضیلت ہے۔ فضیلتیں تو قرآن کی بہت زیادہ ہے، تو چند فضائل قرآن کے بیان ہوں گے۔ تو قرآن کے متعلق یہ 3 باتیں ہیں۔ تو آج کے لیکچر میں ہم قرآن کے متعلق یہ پہلی بات کریں گے، تعارف، ٹھیک۔ سب سے پہلے قرآن کے تعارف کے متعلق اپنی کچھ باتیں، پھر انہوں نے جو لکھا ہے بک میں وہ باتیں وہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اپنے الفاظ میں قرآن کا تعارف بیان کریں گے۔ پہلی بات، قرآن مجید اللہ کی کتابوں میں سب سے آخری کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین کی صرف یہ کتاب نہیں، اس سے پہلے بھی کتابیں نازل ہوئی، تورات، زبور، انجیل، یہ بڑی بڑی کتابیں ہیں، اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے صحائف بھی ہیں۔ قرآن مجید ان کتابوں میں سب سے آخری کتاب ہے، ایک بات۔ اور یہ اللہ رب العالمین کے پیغمبروں میں سے سب سے افضل اور سب سے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے قرآن مجید۔ اگلی بات قرآن کے متعلق، قرآن مجید کا نزول 2 مرتبہ ہوا ہے۔ نزول معنی نازل ہونا، یعنی قرآن مجید 2 مرتبہ نازل ہوا ہے۔ یہ بات آپ نے اس سے پہلے شاید نہیں سنی ہوگی، قرآن مجید 2 مرتبہ نازل ہوا ہے۔ پہلی مرتبہ دیکھیں، آسمانوں سے اوپر ایک مقام ہے جس کو کہتے ہیں لوح محفوظ، وہاں قرآن مجید مکمل کے مکمل موجود ہے، الحمد سے لے کر والناس تک۔ اس کے علاوہ یہ جو دنیا کے اوپر آسمان ہے، پہلا آسمان جو دنیا کی طرف سے پہلا آسمان ہے اور اوپر کی طرف سے پھر آخری بنتا ہے، اس کو آسمانی دنیا کہتے ہیں، آسمانی دنیا، کیونکہ دنیا کے اوپر یہی آسمان ہے۔ اس پہلے آسمانی دنیا میں ایک مقام ہے جس کا نام ہے بیت المعمور۔ یہ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر جب آپ سیدھا جائیں گے، بالکل اس کے جب سیدھا جائیں گے، ادھر ادھر ٹیڑھے نہیں ہوں گے، تو پہلے آسمان تک جب آپ پہنچ جائیں گے، کوئی پہنچ تو نہیں سکتا، بہرحال خانہ کعبہ کے اوپر آسمان میں یہ مقام ہے۔ زمین میں بالکل یہ ایک دوسرے کے ساتھ سیدھے ہیں، زمین میں بیت اللہ شریف، آسمان میں یہ فرشتوں کا یہ عبادت خانہ ہے، بیت المعمور اس کا نام ہے۔ تو پہلی مرتبہ قرآن مجید لوح محفوظ سے نازل ہوا بیت المعمور میں، جو آسمانی دنیا میں ایک مقام ہے، وہاں نازل ہوا، اور یہ قرآن پورا کے پورا قرآن نازل ہوا ایک ہی بار میں، الحمد سے لے کر والناس تک قرآن لوح محفوظ سے اترا بیت المعمور میں، اور یہ لیلۃ القدر کو ہوا تھا یہ نزول، ٹھیک۔
یہ پہلا نزول تھا قرآن مجید کا۔ دوسرا نزول یہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا، دوسری مرتبہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، لیکن یہ ایک بار نہیں، توڑا توڑا کر کے ایک آیات، آدھی آیات، ایک سورت، جتنی کی ضرورت ہوتی تھی ضرورت کے مطابق نازل ہوتا تھا، اور یہ پھر تقریباً 23 سال میں یہ دوسرا نزول مکمل ہو گیا، 23 سال میں پھر پورا قرآن مکمل ہو گیا۔ تو یہ قرآن کے تعارف کے متعلق الگ بات ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں کل 30 پارے ہیں۔ قرآن مجید میں کل مشہور قول تو یہی ہے کہ 6666 آیات ہیں، 6666 آیات ہے، لیکن تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ وہ قول ویسے مشہور ہو چکا ہے۔ اصل میں قرآن مجید میں 6236 آیات ہیں، 6236۔ اسی طرح قرآن مجید میں 7 منزلیں ہیں۔ ہاں، قرآن جب آپ پڑھتے ہو تو نیچے لکھا ہوتا ہے منزل 1 2 3، تو 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اصل میں یہ صحابہ کرام ہفتے میں ایک ختم کیا کرتے تھے، تو حصہ روزانہ کے لیے مقرر کرتے تھے کہ آج ہم نے روزانہ ہم نے اتنا پڑھنا ہے، ہفتے کو اتنا پڑھنا ہے، اتوار کو، تو ان حصوں کو منزل کا نام دیا گیا۔ 7 دن ہوتے ہیں تو 7 منزلوں میں انہوں نے تقسیم کیا تھا، تو 7 منزلیں ہیں قرآن مجید میں۔ اچھا، قرآن مجید میں 114 سورتیں ہیں، ٹھیک۔ قرآن مجید میں 14 سجدے ہیں، 14 سجدے ایسی آیات کے جس کو پڑھیں گے تو بندے پر سجدہ لازم ہو جاتا ہے، وہ 14 ہے۔ اچھا، قرآن مجید میں 2 قسم کی صورتیں ہیں یا 2 قسم کی آیتیں ہیں، مکی مدنی۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا قرآن مجید کی جو سورت شروع ہوتی ہے، سٹارٹ میں سورت کے ساتھ لکھا ہوتا ہے کبھی مکی کبھی مدنی۔ یہ مکی مدنی کا کیا مطلب ہے؟ عام طور پر کنسیپٹ یہی ہے کہ مکی ان صورتوں یا آیتوں کو کہتے ہیں کہ جو مکہ میں نازل ہوئی ہو، اور مدنی ان صورتوں یا آیتوں کو کہتے ہیں کہ جو مدینہ میں نازل ہوئی، حالانکہ یہ کنسیپٹ غلط ہے۔ مکی ان صورتوں یا آیتوں کو کہا جاتا ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہو، چاہے مکہ میں ہو یا مکہ کے علاوہ کہیں اور ہو، لیکن ہجرت سے پہلے جو صورتیں یا آیتیں نازل ہوئی ہو اس کو کہتے ہیں مکی صورتیں یا مکی آیتیں۔ اور مدنی صورتیں یا مدنی آیتیں ان صورتوں اور آیتوں کو کہتے ہیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہو، چاہے فتح مکہ کے موقع پر وہ مکہ میں ہی کیوں نازل نہیں ہوئی ہو، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ ہجرت کے تو بعد ہے اس لیے ان کو آیات کو مدنی کہا جاتا ہے۔ تو مدنی اور مکی کا کنسیپٹ صحیح طرح سے یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ تو قرآن مجید میں 114 صورتیں ہیں، ان میں سے 86 مکی ہیں، جبکہ 28 وہ مدنی ہیں۔ 28 صورتیں مدنی ہے اور 86 صورتیں وہ مکی ہے۔ یہ قرآن کے تعارف کے متعلق کچھ ضروری باتیں تھیں، باقی انہوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ آپ نکالے پیج نمبر 35۔ تعارف۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کی جسمانی اور فطری ضروریات پوری کرنے کے لیے مادی وسائل پیدا کیے۔ جب دنیا میں بھیجا تو اس کی جسمانی ضروریات تھی، بھوک اس کو لگتی ہے، اس کو کھانا چاہیے، اس کو پانی چاہیے، اس کی دوسری ضروریات، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں وسائل رکھے تاکہ اس کو استعمال کر کے اپنے لیے ضروریات ان وسائل سے پیدا کرو، اور اس کے ذہن اور روح کے رہنمائی کے لیے بھی اہتمام فرمایا۔ تو انسان کے پاس روح ہے، اس کی روحانی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی اہتمام فرمایا۔ جسمانی ضروریات کے لیے تو کھانا وغیرہ جو جسمانی ضرورتیں ہیں، اس کے علاوہ انسان کے اندر روح ہے، تو روح کو دنیاوی چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، وہ آسمان سے آئی ہوتی ہے تو اس کے لیے آسمانی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ جو اللہ کے احکامات ہیں وہ روح کی غذا ہے اور روح کی ضرورت ہے۔ جتنا آپ اللہ کے احکامات پر چلو گے آپ کی روح کی ضروریات پوری ہوگی۔ تو جسمانی ضروریات کے لیے تو دنیا میں وسائل پیدا کیے، کھانے کے لیے بہت سی جو ضروریات ہے ہر چیز کے لیے وسائل پیدا کیے، انسان کو حکم دیا کہ ان وسائل سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنی ضروریتیں پورے کرو۔ انسان کی روحانی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اہتمام فرمایا۔ کیسے؟ خود انسان کو خیر و شر میں فرق کرنے کی صلاحیت اور ضمیر کی آواز عطا فرمائی۔ سب سے پہلی بات تو انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھی کہ وہ خیر اور شر، اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکے، فرق کر سکے۔ انسان کے اندر خود فطری طور پر بائی نیچر یہ صلاحیت رکھی گئی ہے کہ جو اچھا کام ہوگا وہ اس کو اچھا لگے گا، اس کو وہ فطری طور پر انسان کو ویسے بھی لگے گا، کوئی اس کو نہ بتائے کہ یہ اچھا ہے ویسے ہی وہ اچھا لگے گا۔
اور جو برا کام ہوگا وہ اس کو برا لگے گا۔ البتہ یہ جب انسان بڑا ہو جاتا ہے اور برے کام کرتا ہے تو اس کی جو فطرت ہے وہ مسخ ہو جاتی ہے، پھر اس کو وہ اچھے اور برے میں فرق نہیں کر سکتا۔ لیکن بائی نیچر انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھی گئی ہے کہ اچھائی اس کو اچھائی لگے گی، برائی اس کو برائی لگے گی۔ تو سب سے پہلے تو انسان کی روحانی ضروریت پوری کرنے کے لیے اللہ نے اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی، لیکن صرف یہ نہیں چھوڑا کہ آپ اپنے اندر خود معلوم کرو، جو اچھا ہوگا اس کو کرو اور جو آپ کو برا لگے وہ اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، صرف یہ نہیں کیا، آگے دوسری چیزیں بھی دی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی کامل رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث فرمائے۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا، پیغمبروں نے بھی انسان کو بتایا کہ یہ اچھا ہے یہ برا ہے، یہ اچھا ہے اس کو کرنا، یہ برا ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ تیسری چیز، اور ان پر کتابیں نازل فرمائی، ٹھیک ہے، پیغمبروں کے ساتھ کتابیں نازل فرمائی، کتابوں میں بھی یہی کچھ تھا کہ یہ کام اچھے ہیں ان کو کرنا ہے، یہ کام برے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے۔ جو پیغمبر آتے گئے تو ان میں سب سے آخر میں ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل فرمایا جو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے۔ یہ تمام بنی نوع انسان کے لیے ہدایت کا دائمی ذریعہ ہے۔ اس سے پہلے والی کتابیں بھی ہدایت کا ذریعہ تھی لیکن دائمی نہیں تھی، یعنی ہمیشہ نہیں تھی۔ جب تک دوسری کتاب آتی اس وقت تک وہ کتاب ہدایت کا ذریعہ ہوتی تھی۔ مثلا تورات وہ ہدایت کا ذریعہ تھی جب تک انجیل نہ آتی۔ جب انجیل آ گیا تو تورات پھر ہدایت کا ذریعہ نہیں رہی، پھر انجیل بھی قرآن کے آنے تک ہدایت کا ذریعہ تھی۔ جب قرآن آ گیا تو انجیل بھی منسوخ ہو گیا، لیکن قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے قیامت تک، ہمیشہ کے لیے۔ تمام سابقہ آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے قرآن مجید، تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، مطلب یہ اللہ کی کتابیں ہے، یہ قرآن کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی باتوں جو ان میں باتیں تھی ان سب باتوں کی تصدیق کرتا ہے۔ ان میں توحید کی بات ہے تو قرآن میں توحید کی بات، ان میں آخرت کی بات ہے تو قرآن میں آخرت کی باتیں، یہ مطلب ہے تصدیق کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے لیے بھی انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث فرمائے تھے، ان میں سے بعض پر کتابیں بھی نازل فرمائی تھیں، سب پر نہیں بعض پر، لیکن ان کی تعلیمات اور ان پر نازل شدہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہیں رہی۔ قرآن مجید میں ارشادی باری تعالیٰ ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ۔ ترجمہ، اور اے پیغمبر ہم نے تم پر سچی کتاب نازل کی ہے جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور ان سب پر نگہبان ہے۔ کیا مطلب نگہبان ہے؟ قرآن مجید کو پچھلی کتابوں کے لیے مہیمن یعنی نگہبان کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کتابوں میں جو تعلیمات اور عقائد اپنی اصلی حالت میں محفوظ نہ رہ سکے انہیں قرآن مجید نے اپنے اندر اثر نو بیان کر کے محفوظ کر دیا۔ جو بہت سی باتیں توحید کے متعلق یا دوسرے عقائد کے متعلق باتیں پہلی کتابوں میں تھی لیکن وہ محفوظ نہیں رہی، لوگوں نے ان کو نکالا اپنے مفادات کی خاطر ان کتابوں سے، تو وہ باتیں قرآن مجید نے اپنے اندر اثر نو بیان کی۔ تو یہ مطلب ہے کہ ان کتابوں کے لیے محافظ اور نگہبان ہوا کہ ان کی جو احکامات اور جو باتیں لوگوں نے نکالی ہے محفوظ نہیں رہی، قرآن نے ان کی حفاظت کی، وہ باتیں دوبارہ انسانوں کو بتائی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات پر پورے اطمینان سے ہر زمانے میں عمل کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق رہنمائی کرتا ہے۔ اس میں انسانی زندگی کی حقیقت، خیر و شر، حلال و حرام، اخلاقی تعلیمات، غرض زندگی کے ہر پہلو کے متعلق رہنمائی موجود ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ کو صرف عبادات بتاتا ہے، آپ کو زندگی میں جو کام بھی آتے ہیں، جو شعبے اور جو چیزیں بھی آتی ہے، قرآن اس کے بارے میں آپ کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس میں انسان کی آخرت کی زندگی کے متعلق بھی تفصیلی معلومات ہے اور اس زندگی کی اہمیت کو نہایت پرتاثیر انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ آخرت کی زندگی کی اہمیت کو قرآن مجید انسان کی انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، معاشرتی حقوق و فرائض، معاشی اور اقتصادی امور اور سیاسی و بین الاقوامی معاملات کے متعلق جامع معلومات پیش کرتا ہے، یعنی جتنی چیزیں بتائیں ہر چیز کے بارے میں معلومات انسان کو فراہم کرتا ہے۔ اس میں وہ تمام باتیں وضاحت کے ساتھ بتا دی گئی ہے جن کا جاننا انسان کے لیے ضروری ہے۔ انسان کے پاس حق جاننے کے لیے اس کتاب سے بڑھ کر کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے حق جاننا ہے تو اس کتاب کے ذریعے ہی ہم حق اور سچ کو جان سکتے ہیں۔ تو یہ قرآن کے متعلق
پہلی بات تھی تعارف، قرآن کے تعارف کے متعلق کچھ ضروری اور اہم ترین باتیں تھیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر قرآن کی حفاظت کے بارے میں باتیں کریں گے کہ قرآن کی حفاظت کس طرح ہوئی، اور پھر قرآن کی کچھ فضیلتیں، کچھ فضائل بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما